محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے یہ جو امت ہے، آخری امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ تعالی نے اس امت پر خاص کرم فرمایا اور اس امت پر اپنی بے انتہا مہربانیاں اور نوازشیں فرمائیں اور بہت بڑی بڑی عنایات اس امت پر فرمائیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے چن چن کر ہر خیر اور نعمت ان کا مقدر فرمائی اور ان کو نصیب فرمائی۔ آپ قرآن کریم کو دیکھ لیجئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لیجئے، آپ اور حوالوں سے دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے چن چن کر اس امت پر اپنی عنایات فرمائی ہیں۔ انہی عنایات میں سے ایک عنایت یہ بھی ہے کہ ہر قوم کے لیے اور ہر امت کے لیے ایک عبادت کا دن تصور ہوتا تھا کہ ہفتہ بھر میں یہ دن اس امت کے لیے عبادت کا دن ہے، اور وہ دن اس امت میں خاص شان کا حامل ہوتا تھا، فضائل اور برکات کا حامل ہوتا تھا۔ جیسے یہود، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، وہ بہت خاص دن تھا، برکت کا دن تھا، عظمت کا دن تھا۔ نصارہ کے لیے اتوار کا دن ہوتا تھا، ان کی عبادت کا، عظمت کا، برکت کا دن ہوتا تھا ان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو دن عطا فرمایا عبادت کے لیے، خصوصاً ہفتے بھر میں ایک عبادت کا خاص الخاص دن، تو وہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جمعے کا دن عنایت فرمایا۔ جمعے کے دن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ اذل اللہ یوم الجمعۃ من کان قبلنا، تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو جمعے کے دن سے محروم رکھا۔ بڑی عجیب بات ہے، جمعے کے دن سے ان کو محروم رکھا۔ فکان للیہود یوم السبت، یہود کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ وکان للنصارى یوم الاحد، اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ وکان الجمعۃ لنا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ جمعے کا دن عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ يَوْمُ الْأَحَدِ وَكَذَلِكَ السَّبْتُ وَكَذَلِكَ الْأَحَدِ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ذرا جملہ سنیے گا، ان کو اللہ نے محروم رکھا۔ یہود کے لیے ہفتے کا دن متعین ہو گیا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن متعین ہو گیا، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے جمعے کا دن عنایت فرمایا۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ترتیب اس طرح ہو گئی کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ فرمایا جمعہ پہلے ہے، ہم بعد میں آنے والے سب سے پہلے اوپر آ گئے، ہم بعد میں آنے والے سب سے اوپر آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس طرح اس دنیا میں دنوں کے اعتبار سے وہ ہم سے پیچھے ہیں، قیامت کے دن بھی وہ ہم سے اسی طرح پیچھے ہوں گے۔ قیامت کے روز بھی وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح ہم سے پیچھے ہوں گے اور ہم ان سے آگے ہوں گے. اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم الآخرون نحن الآخرون من اہل الدنیا، دنیا کے اعتبار سے تو ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن والاولون یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے آگے اور سب سے پہلے ہم ہوں گے. سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ جنت میں اور آخرت میں جو اگلے درجات ہوں گے وہ سب مجھے اور میری امت کو عطا فرمائیں گے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو جمعے کا دن ہمیں عنایت فرمایا ہے تو یہ ہمارے لیے جمعے کا دن ساری امتوں میں ممتاز کرنے والا ہے ہمیں. جیسے ہفتے بھر میں جمعے کا دن پورے ہفتے کے دنوں میں ممتاز اور نمایاں ہے، اسی طرح یہ دن اس امت کو بھی پوری امتوں کے اندر ممتاز اور نمایاں کرنے والا دن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، دنوں میں سے سب سے بہترین وہ دن کہ جس دن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، اور سورج ہفتے کے 7 دنوں پر طلوع ہوتا ہے، تو 7 میں سے وہ سب سے بہترین دن آپ نے فرمایا یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے. آج سے نہیں ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس دن سے نہیں ہے، بلکہ فیہ خلق آدم، فرمایا اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی میں جنت میں انہیں جمعے والے دن جنت میں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا، اور آدم علیہ السلام کو اسی جمعے کے دن جنت سے نکالا بھی گیا. اور ولا تقوم الساعۃ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی الا فی یوم الجمعہ، مگر جمعے کے دن میں، یعنی قیامت بھی جب آئے گی تو وہ بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگی. انسانیت کی ابتدا کے لیے اللہ رب العزت نے جمعے کا دن کا انتخاب فرمایا ہے. انسانیت کی ابتدا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، جمعے کا دن سب سے بابرکت دن. اللہ رب العزت کی جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، روزانہ نازل ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن جمعے والے دن اللہ رب العزت کی خاص الخاص رحمت نازل ہوتی ہے. جمعے والے دن اللہ رب العزت کی جو خاص رحمتیں جمعے والے دن نازل ہوتی وہ عام دنوں میں نازل نہیں ہوتی. جو خاص عنایات جمعے والے دن ہوتی ہیں وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی. جو خاص برکات اور مغفرت جمعے والے دن ہوتی ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے اس دن کو اس امت کا درجہ بلند فرمایا اس دن کے اندر، اور ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے ان کو یہ دن عطا فرمایا. اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو عنایات اس دن میں نازل ہوتی ہیں اور کسی دن میں نازل نہیں ہوتی، اور جو رحمتیں اور برکتیں اس دن میں نازل ہوتی ہیں وہ اور کسی دن میں نازل نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من غسل وقت صلا، جو شخص جمعے والے دن غسل کر کے تیار ہوا، وبکرا، اور اس نے کوشش کی کہ میں جلدی مسجد چلا جاؤں، اور وہ مسجد میں پہنچ گیا، ودنا الی الامام، کوشش کی کہ میں امام کے قریب جا کر بیٹھ جاؤں، غسل کیا اور اس نے کوشش کی کہ میں جلدی چلوں اور اول وقت میں پہنچوں، اور کوشش یہ کی کہ میں امام کے قریب مجھے جگہ مل جائے تو میں امام کے قریب بیٹھوں. وانصتا، اور جمعے کا جتنا بھی وقت چلتا رہا، بیان ہوا، دعا ہوئی، نماز ہوئی، خطبہ ہوا، جو بھی، اس میں وہ خاموش رہا. یہ ایک خاص بات ہے کہ اس دوران بالکل خاموشی اختیار کی جائے، درمیان میں گفتگو اور دنیاوی معاملات نہ کیے جائیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اس نے لوگوں کو تنگ نہیں کیا. لوگوں کو تنگ نہیں کیا. لوگوں کو تنگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، کوئی تیسرا ان کے درمیان آ کر بیٹھنے کی کوشش کرے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں گھسنا. 2 بندوں کے درمیان گھسنے کی اس نے کوشش کی، یا وہ لوگوں کو پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کرتا ہے. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید سنائی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے. یا کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا تو وہ آ کر اس نے اس کو اٹھایا کہ تو اٹھ، یہاں پر یہ میری جگہ ہے، یہاں میں نے بیٹھنا ہے.
یہ تمام وہ حرکات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں، آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ نہ تو وہ لوگوں کے درمیان گھسے آ کر ان کو ڈسٹرب کرے، اور نہ ہی وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے آئے، اور نہ ہی وہ پہلے بیٹھے ہوئوں کو اٹھائے کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہے۔ نہیں، اس نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، یہ جمعے کے منافی اعمال ہیں اس نے نہیں کیے۔ غسل کیا، چلا، امام کے قریب آ کے بیٹھا، خاموشی کے ساتھ اس نے جمعہ پڑھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ موقوف حدیث ہے، لیکن محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ محدثین اعظام، کیونکہ اگلا جو جملہ ہے وہ بہت بڑا ہے، جو اگلا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بہت بڑا ہے، اس لیے میں اس حدیث کا تھوڑا سا مرتبہ بھی آپ کو بیان کر دوں کہ مرفوع حدیث سب سے اعلیٰ احادیث میں سے ہوتی ہے، یعنی کہ جن کو بیان کرنے والے جو ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو مرفوع حدیث کے مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہی ہے یہ روایت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غسل کیا اس نے، اور وہ جلدی چلا، اور وہ امام کے قریب آ کر بیٹھا اور خاموشی اختیار کی، اور اس نے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ یہ جمعے والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جمعے والے دن اس نے یہ اعمال کیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت اس کو رمضان المبارک کے اعمال جتنا اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ جو احادیث کے الفاظ ہیں نا وہ ہیں بصیام رمضان و قیام رمضان، رمضان کے روزوں اور رمضان المبارک کے اس قیام، راتوں کو جو قیام کرتے ہیں اس کے برابر اللہ اس کو ایک ایک قدم پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ جمعے والے دن کے لیے اہتمام، تیاری، اللہ کے گھر آنا، اللہ کے گھر کے لیے تیار ہونا۔ ایک حدیث مبارکہ میں خوشبو کا بھی آتا ہے، معقول حد تک خوشبو بھی اگر وہ استعمال کر لیتا ہے، بس اس میں ذرا احتیاط کر لینی چاہیے تھوڑی سی کہ آج کل لوگ ذرا حساس طبیعت کے ہیں اور ہر بندہ ہر خوشبو وہ برداشت بھی نہیں کر پاتا، تو لائٹ سی ہلکی سی خوشبو اس طرح کی کہ جو لوگوں کے لیے آسانی کا باعث تو بنے، تکلیف کا باعث، بیماری کا باعث نہ بنے، خوشبو کا استعمال کرے، غسل کرے، اچھا لباس پہنے اور مسواک کرے، اور پھر چل کر اللہ کے گھر کی طرف آئے۔ ہاں، چل کر، اس دن چل کے آنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ چل کے آئے، آگے بیٹھنے کی کوشش کرے، خاموشی اختیار کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہ اس محفل کے آداب ہیں۔ جو ان تمام آداب کی رعایت کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ جو چل کے آیا ہے ایک ایک قدم پر اس کو رمضان کے روزوں اور رمضان کی راتوں میں جو قیام ہے اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے معروف صحابی ہیں، اور بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی رہے ہیں، بہت عرصہ حضور کی خدمت کی، چھوٹے سے تھے تو حضور کے گھر میں آنا، آپ کے چھوٹے موٹے کام کرنا، کھانا بنا دینا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی چیز گرم کر دینا، پانی لا دینا، خادم تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے نا کہ وَلَدَيْنَا مزید کہ ہمارے پاس ایمان والوں کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، ہمارے پاس ایمان والوں کے لیے مزید اور بھی بہت کچھ ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یتجلی لہم کل جمعہ، کہ قیامت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن خصوصی طور پر محبت اور شفقت سے دیکھتے ہیں اور ان پر نظر فرماتے ہیں۔ جمعے والے دن یتجلی لہم، اللہ تعالیٰ جمعے والے دن ان کو خاص محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان پر نظر رحمت فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ اب یہ پتہ کیا ہے، کسی شخص نے اپنے بچے کو پڑھایا اور تعلیم دلائی، وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام ملنے کا دن ہوتا ہے کہ اب اس کو پرائز دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، اس نے پوزیشن حاصل کی ہے، پوزیشن ہولڈر ہے، کامیاب ہوا ہے یہ۔
تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جب وہ بچہ امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کی جو نظر اس وقت اس بچے پہ ہوتی ہے، ماں باپ کی جو نظر اس وقت اس بچے پہ ہوتی ہے کہ جب بچہ ماں باپ کی محنت پہ، کوشش پہ کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ہو کر آج اس کامیابی کا چھوٹا سا صلہ اور انعام لینے جا رہا ہے، اس وقت جو ماں باپ کی نظر ہوتی ہے نا، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس نظر کے لیے. جمعے والے دن اللہ کی ایسی ہی نظر ایمان والوں پہ ہوتی ہے. یہ دیکھو تیار ہو کر چل رہے ہیں، جا رہے ہیں کہاں؟ جمعے کے لیے. کیا کرنے؟ جمعے کی ادائیگی کے لیے، نماز نماز جمعہ کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، اللہ کی مغفرت کی حصول کے لیے، اللہ کی بخشش کے حصول کے لیے. تو ولدینا مزید، کہ ہمارے پاس ان کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ اور کچھ جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر جمعے والے دن اللہ ایسے محبت اور شفقت کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں کہ میرے یہ بندے میری رضا کے لیے میرے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے اس دن کی برکات میں سے. آپ نے فرمایا کہ اس جمعے والے دن میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی بندہ کوئی بھی دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی وہ دعا تو ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہوتا بڑا تھوڑا سا ہے، وہ وقت بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. اب وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت کون سا ہے؟ تو اس میں جو سب سے زیادہ راجح قول ہے، سب سے زیادہ مستحکم قول ہے، تو وہ یہی ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے جمعے والے دن، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جو دعا کی جائے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے والے دن اس وقت میں ہمیں ایک اور عمل بتایا ہے. جمعے والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں ہمیں ایک اور عمل بتایا ہے. شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم بہت ساری خیریں حاصل کر لیں اس وقت میں، جمعے والے دن، اور خاص طور پر عصر اور مغرب کے درمیان بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیں، بہت سی برکتیں حاصل کر لیں. شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ ہو. چنانچہ آپ نے فرمایا جس شخص نے جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھی، جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھی، اور جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا رہے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز کے بعد وہ درود پاک پڑھے. اور وہ درود پاک کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. مختصر سا ہے، 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ لگتے ہیں ایک دفعہ پڑھنے میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 80 دفعہ پڑھ لے، 80 دفعہ پڑھ لے. میرا نہیں خیال کہ 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ چلیں. کوئی آدمی بہت خشوع اور آہستہ ایسا پڑھ رہا ہے تو 6 منٹ لگ جائیں گے، بس اتنا ہی ٹائم. یعنی یہ اتنا ٹائم ہے کہ ہم باہر کھڑے ہو کر کسی چھوٹے موٹے ٹاپک پہ گپ شپ تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، کسی کا ایک فون سن لیتے ہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد جہاں نماز پڑھی وہاں بیٹھ جائے اور 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں. 80 سال کے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرماتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جمعے والے دن میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، کچھ وقت ایسا ہے، ایک ساعت ایسی ہے کہ اس ساعت میں جو شخص دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اور وہ ساعت زیادہ راجح قول یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے. تو جب بندہ درود پڑھے گا اور اس کے بعد دعا مانگے گا تو 100% وہ دعا قبول ہی قبول ہے. یہ جمعے کی برکت ہے، یہ جمعے والے دن کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت اس دن پر امت پر اس قدر مہربان ہوتے ہیں، اس قدر ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب جمعہ شروع ہوتا ہے، یہ واحد دن ہے جمعہ، یا ایک آدھ مخصوص موقع اور ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر ہفتے بھر میں یہ واحد موقع ہوتا ہے، ہفتے بھر میں یہ واحد موقع ہوتا ہے. ہر وہ مسجد کہ جس کے اندر لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں
اللہ رب العزت وہاں 2 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور وہ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی شخص جمعے کی نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کے نام کا اندراج کرتے جاؤ۔ جی، یہ صرف ہفتے بھر میں یا ایک آدھ موقع اور ہوتا ہے جب فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، لیکن حاضری تب نہیں لگتی، حاضری صرف جمعے والے دن لگتی ہے۔ جمعے والے دن اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کی حاضری لگتی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ یہ خاص الخاص وقت ہے، اللہ کی بڑی رحمت کا وقت ہے، اللہ رب العزت کی بڑی عنایت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل کا وقت ہے۔ فرشتوں جاؤ تم بھی وہاں جمعے میں شامل ہو جاؤ۔ ہر مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آنے والوں کا وہ نام لکھتے ہیں، ان کی حاضری لگاتے ہیں، لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک خطبہ شروع نہیں ہو جاتا۔ وہ جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے دوسری دعا کے بعد، جب وہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ خطبہ اتنا بابرکت ہے اور اتنا ادب و احترام والا ہے کہ فرشتے بھی اپنے رجسٹر لپیٹ کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا شروع کر دیتے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ خطبہ شروع ہو تو پھر تو بالکل خاموش ہو جانا ہے، پھر بات نہیں کرنی، پھر کوئی بات نہیں کرنی۔ یہاں تک فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ، کہ جب تم نے اپنے ساتھی سے جمعے والے دن یہ کہا کہ انصت، خاموش ہو جاؤ، اگر تم نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو فرمایا فقد لغوت، تم نے بہت غلط بات کی ہے، تم نے بہت فضول حرکت کی۔ یعنی جمعے والے دن امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی آدمی بات کرنے لگتا ہے تو اس کو خاموش بھی نہ کرواؤ۔ اگر تم نے اسے کہا بھائی خاموش ہو جاؤ، فقد لغوت، کیوں؟ تم نے کیوں غلط حرکت کی ہے؟ بھائی تم نے تو بڑی اچھی حرکت کی ہے۔ غلط حرکت یہ کی ہے کہ تمہیں توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کی باتیں۔ تمہیں توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، نہ کہ اس کی باتیں۔ ہاں اگر کوئی شور شرابہ واقعتاً اس قدر زیادہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے جمعہ میں خلل پڑے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ ایسا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے جمعے کے بالکل آغاز میں عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذل اللہ یوم الجمعۃ من کان قبلکم، تم سے پہلے جو تھے اللہ رب العزت نے ان کو اس جمعے سے محروم کر دیا۔ یہ دن اللہ نے ان کو عطا نہیں فرمایا، بلکہ یہ دن اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے عطا فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور تم تمام امتوں کے سردار ہو۔ تمہاری امت، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اسی لیے اللہ نے جو دن عطا فرمایا وہ دن بھی وہ عطا فرمایا جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن میری امت کی عید ہے، یہ جمعے کا دن میری امت کی عید ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات، بس اختتامی بات ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بہت عظمت عطا فرمائی، اس دن کو احترام عطا فرمایا، اس دن کو توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، اس دن کو بہت عظمت عطا فرمائی، اس دن کو اللہ رب العزت نے بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جب ہم جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جنت میں جائیں گے، اللہ اپنا فضل بھی ہمارے شامل حال فرمائے، اپنا کرم بھی ہمارے شامل حال فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو جنت میں لے جانے والے، اور ان اعمال سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے جو جنت سے محروم کرنے والے۔ ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت اپنی زیارت نصیب فرمایا کریں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ وہ حوروں کا تصور وہ اپنی جگہ، وہ پھلوں کا اور وہ باغات کا اور وہ چشموں کا اور وہ نہروں کا اور وہ جھرنوں کا اور آبشاروں کا، وہ سارا تصور ایک طرف، وہ سب چیزیں حقیقت ہیں، بالکل حقیقت ہیں، اور ان میں سے ہر ایک سے بڑی ایک نعمت ہے، لیکن ان سب میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کتنے ہی خوش نصیب چہرے ہوں گے جو اپنے رب کی زیارت کیا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو اپنی زیارت فرمایا کریں گے، زیارت سے مشرف فرمایا کریں گے، ایمان والے اللہ رب العزت کی زیارت کیا کریں گے۔ اور یہ زیارت کب ہوا کرے گی؟ ہمارے ہاں دنیا کے اندر ایک ہفتے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنا دورانیہ ہوتا ہے، جتنا وقت ہوتا ہے، اتنا وقت گزرنے کے بعد آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں
کیونکہ جنت میں نا آخرت میں وہ دن رات کا تصور نہیں ہے کہ اب سورج طلوع ہوا ہے دن ہے، سورج غروب ہو گیا ہے رات ہے، دن رات کا تصور نہیں ہے وہاں پر سموتھلی ایک جیسا ٹائم چلتا ہے، ٹائم خوشگوار ہو جاتا ہے اور خوشگوار ہو جاتا ہے اور خوشگوار ہو جاتا ہے، لیکن ایک جیسا ٹائم چلتا ہے۔ وہاں سورج نہیں ہے، وہاں دھوپ نہیں ہے، لیکن وہاں اندھیرا بھی نہیں ہے، وہاں روشنی ہے بغیر سورج کے روشنی ہے، اللہ رب العزت کے نور سے اور اللہ کے فضل و کرم سے روشنی ہے وہاں پر، رات نہیں ہے وہاں پر، اندھیرا نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں کہ جس طرح یہاں جمعہ ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، ایک جمعہ، پھر اس کے بعد اگلا جمعہ، پھر اگلا جمعہ، ایمان والوں کو اتنے وقت کے بعد اللہ رب العزت کی جنت میں زیارت نصیب ہوا کرے گی، اور اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام کیا جائے گا۔ آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت وہاں جمعہ پڑھایا کریں گے، یہ سمجھانے کے لیے صرف، اور ہم سب کے سب اور جتنے جنتی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی ایمان والے سب کے سب اس وقت وہاں حاضر ہوا کریں گے، اور وہاں صرف یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کی زیارت ایمان والوں کو نصیب ہوا کرے گی، اور وہ ایسا منظر ہوگا اور ایسا ایک نظارہ ہوا کرے گا کہ ایمان والے اللہ رب العزت کی زیارت میں ایسے منہمک ہو جایا کریں گے کہ وہ جنت کی ساری نعمتیں اس وقت بھول جایا کریں گے۔ وہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جس طرح ایمان والے ہفتہ بھر انتظار کرتے ہیں جمعہ آئے گا تو ہم جمعہ پڑھیں گے، جنتی ہفتہ بھر انتظار کیا کریں گے کہ جمعے کا دن آئے تو ہم اللہ کی زیارت کریں وہاں جا کے۔ یہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت آخرت کے اندر اپنی زیارت نصیب فرمایا کریں گے، اور وقت کا دورانیہ اتنا ہی ہوگا جتنا ہمارے ہاں جمعے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو یہاں پر اس کا اہتمام کرے گا، وقت پہ آئے گا، تیار ہو کے آئے گا، قریب ہونے کی کوشش کرے گا، پہلے بیٹھے گا، اللہ رب العزت وہاں پر بھی اس کو اسی طرح آگے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ہم سب نے وہاں اللہ رب العزت کی زیارت کے لیے ہر 7 دن کے بعد حاضر ہونا ہے۔ دنیا میں ہمیں اس کی تیاری کروائی جاتی ہے، پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اگر تم اللہ کی زیارت کے متمنی ہو، اگر اللہ کی زیارت چاہتے ہو، وہاں اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو یہاں پھر جمعے والے دن اہتمام کے ساتھ آؤ، اول وقت میں آؤ، تیار ہو کے آؤ، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی قسم کا شور شرابہ نہ کرو، کسی قسم کی ایسا کوئی محفل کے آداب کے خلاف عمل یا حرکت نہ کرو۔ آج دنیا کے اندر کرو گے، کل اللہ قیامت میں اپنا قرب تمہیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کے اندر اس کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائیں، اور قیامت اور آخرت میں اللہ ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔